تسبیحات، اللہ کا نام ہے نا اس میں. دیکھو لا الہ الا اللہ اس وقت نکلا نا جب جہاز ہچکولے کھانے لگا، تو ابھی کوئی بھی ہچکولے نہیں کھا رہا، ابھی نہ کوئی اللہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو ابھی لا الہ الا اللہ صبح 100 دفعہ، شام کو 100 دفعہ. تیسرا کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تیسرا کلمہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، حدیث میں آتا ہے سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، جتنی چیزیں ہیں ان سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمہ ہے. تو صبح 100 دفعہ تسبیحات میں رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یاد رہتا ہے انسان. آج کل تو بڑی خوبصورت تسبیحات آ رہی ہیں، بڑی ٹیکنیک، ان کو دیکھ کے انسان کا تسبیح پڑھنے کا دل چاہتا ہے. اور اس میں دھوکے بھی ہوتے ہیں. میں نے منگوایا تھا انٹرنیٹ پہ نا، تو ڈبہ آ گیا تھا اس میں تسبیح نہیں تھی. یہ بھی ہو رہا ہے، خالی ڈبہ. تو انٹرنیٹ پہ بڑے دھوکے ہوتے ہیں. تو 100 دفعہ صبح تیسرا کلمہ، تیسرا نہیں تو چوتھا کلمہ بھی ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ابھی کوئی جہاز ہچکولے نہیں کھا رہا ہے. 100 دفعہ صبح یہ پڑھ لو، 100 دفعہ شام کو یہ پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھ لو. یہ کلمہ اللہ کو اتنا محبوب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ صبح پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں کوئی شخص اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سارا دن، سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. تو بہت یہ اللہ کو محبوب کلام ہے. کتنا پیارا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وحدہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک اسی کی بادشاہی، ولہ الحمد اسی وہی قابل تعریف، وہو علی کل شیء قدیر. اور یحیی و یمیت بھی درمیان میں لگا سکتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یحیی و یمیت، وہی موت دیتا ہے وہی حیات. اللہ کو یہ کلمات اتنے محبوب کیوں ہیں؟ آپ کہیں گے اس میں کون سا ایسا قربانی ہے؟ اصل میں دنیا میں ہر چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس سے انسان کا مفاد. اگر لوگ کسی ذات کو سب سے زیادہ بھولیں تو کس کو؟ اللہ. جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ دنیا میں امریکہ کا نام لینے والے بہت، پیسہ کا نام لینے والے بہت، عزت شہرت کے بھوکے بہت، اللہ کا نام لینے والے مارکیٹ میں شارٹ. اور اگر اللہ کا نام لے بھی رہے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے. آپ نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان تسبیحات کی پابندی کرنی. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. کیا خوبصورت کلام ہے. فرمائے 2 کلمے ایسے ہیں زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور الرحمن کو بہت محبوب. وہ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو چلتے پھرتے انسان یہ پڑھ لیا کرے، اور کوئی مقصد نہ ہو کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو میری شادی ہو جائے گی، میرے بچے ہو جائیں گے، اور وہ ماموں نہیں مجھے کہیں گے ان کے بچے. یہ چکروں میں نہ پڑھیں. اللہ کو اللہ کا نام لیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کو اللہ کا نام لینے والے لوگ پسند ہیں. اور میں گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے دوں آپ کو، اس سے جو دل میں سکون ملے گا وہ سکون آپ کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی کاؤنسلنگ سے اور کسی سائیکولوجسٹ کی کاؤنسلنگ سے نہیں ملے گا. آپ کو ایسا سکون ملے گا. آپ یہ پابندی تو کریں لیکن سکون کے چکر میں نہیں کریں، یہ پھر نہیں ملے گا سکون. اگر آپ نے ٹرائی کیا نا کہ میں اللہ کا نام لے کے دیکھتا ہوں سکون ملنا ہے کہ نہیں ملنا، پھر نہیں ملے گا. یہ تو ایک ویسے ہی اللہ کی طرف سے سہولت ہے. تو روزانہ خواتین بھی مرد بھی صبح و شام کم سے کم 100 مرتبہ تیسرا یا چوتھا کلمہ صبح اور 100 مرتبہ. یہ میں بہت ہلکا پیکج دے رہا ہوں، اس سے آگے تو پھر یہ تو کم سے کم ہے. تو یہ معمول بنانا ہے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اور یہ جو اعتکاف والے بیٹھے ہیں نا، یہ ابھی مسجد سے جب شارٹ ہوں گے تو اگلے سال پہچان میں بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کدھر ہے، حالانکہ قریبی محلے میں رہ رہا ہوں. ایسا نماز سے بھاگتے ہیں جیسے ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے جو 10 دن مسجد میں نماز پڑھی تھی وہ صحیح کام نہیں کیا تھا ہم نے، تبھی تو ایسا بھاگا ہے کہ مارکیٹ سے بالکل ہی شارٹ ہو گیا. بعض دفعہ کوئی کام کر کے دیکھتا ہے انسان تو کہتا ہے ٹرائی کیا مزہ نہیں آیا، اب نہیں آنا. ایسا نہ کرو میرے بھائی. آپ کو 10 دن اللہ نے مسجد میں بٹھایا، آپ نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی، تراویح پڑھی،
تو اب آپ کو اس کم از کم نماز ہی کو کنٹرول کر لو پورے سال. اکثر گناہگاروں کو توبہ اعتکاف میں نصیب ہوتی ہے، اکثر لوگ میں نے دیکھے. تو آپ اس توبہ پر قائم رہیں، مسجد سے تعلق بولو بھائی برقرار رکھیں، اور قرآن کی روزانہ تلاوت کا معمول ہو، اور ذکر کا معمول، دعا کا معمول. یہ 3 معمول گھروں میں پابندی سے بنانے، مردوں نے بھی اور خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں جن میں وہ مینسز سے ہوتی ہیں، اس میں صرف تلاوت نہیں کر سکتی، وہ دعا بھی مانگ سکتی ہیں اور تسبیحات. اس تسبیح میں 10 دفعہ درود شریف اور استغفار کا بھی اضافہ کر لیں. جب 100 دفعہ تیسرا کلمہ ہوگا نا، اس سے پہلے 10 دفعہ درود شریف اور 10 دفعہ استغفار. تو یہ معمول بنائیں، اس سے انشاءاللہ سکون ملے گا. قرآن کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹھو تو 10 دفعہ استغفار، گناہوں کی معافی، 10 دفعہ درود شریف. پھر کیا کرنا ہے؟ یہ بہت اہم اس میں سبق ہے، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے. پھر کیا کرنا ہے؟ یہ مراقبہ کرنا ہے کہ جب تک کسی باغیچے سے جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے، پھول بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے. تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل رہے، اس کو گٹر ہی کہا کرو. دنیا مردار کی محبت کی کیا یہ گٹر ہے. دنیا مردار کی محبت کے گٹر یہ جب تک بند نہیں ہوں گے، اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو. کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے. اور جن سوراخوں سے کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو، اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں. کیوں سوچیں؟ آگے بتا رہا ہوں میں. پھر ایک اور مثال سوچیں، اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں، صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے. دوسری کیا مثال؟ کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے، تو پہلے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا. پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے. پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ. تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا، اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں ہوگا. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال ہے. پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. ابھی تو یہ سوچنا ہے نا، سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے. آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں، وجہ میں بتاؤں گا آخر میں. لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ دائیں طرف سر کو لے کے جانا ہے، اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. دل سے کیا کرنا ہے؟ سب کو نکال کے باہر الا اللہ. پھر واپس گردن کو لانا ہے اور دل پہ چوٹ مارنی ہے. کس کی؟ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے، صرف کون ہے؟ اللہ. تو اس کوئی نہیں میں نا یہ سارا گند نکالنا ہے. گاڑی بھی نہیں ہے، یہ بنگلہ بھی نہیں ہے، یہ پیسہ جس پہ رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر وقت، اور کسی کو کوئی معشوق ہو اس کو بھی نکال دو اسی بہانے. موقع اچھا ہے، پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے، اپنی صحت خراب کر رہا ہے، اپنا ایمان خراب کر رہا ہے. تو لا الہ دل سے باہر، الا اللہ صرف کون؟ اللہ. جو بار بار یہ ذکر ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آہستہ آہستہ ذہن بننا شروع کہ میرا معبود اور میرا محبوب کون ہے؟ الا اللہ، بس اللہ ہے. اس پہ میرا خیال ہے کسی کو علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے، بھائی اس حدیث، اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت؟ اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ کا، اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ بطور علاج جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا، اس کو تصوف میں شغل کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے شغل. تو جو بطور علاج کے جو چیز کی جاتی ہے، مائنڈ بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی.
اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے, پھر یہ بدعت عمل ہے بھائی. قرآن و سنت سے اس انداز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے, اور فائدہ ہو کے وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر یہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلا بلا کے یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے نا, تو پھر یہ بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا, پھر ناجائز ہو. تو آپ یہ کام نہ کریں, کوئی بدعت نہ بن جائے نہیں. لیکن ایک کام آپ لازمی کر لیں, جو میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو یہ پورا طریقہ بتایا نا, آپ یہ نہ کریں یوں گردنیں, بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے, یوں کرنے کے بعد پھر اٹھ ہی نہیں پا رہے نا, وہ ایسے ہی ہوگی. تو یہ کام نہ کریں, بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے. جب تک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق نہ ہو اور اس کی ہدایات اور رہنمائی نہ ہو, خود سے یہ کام نہ کریں. ایسی چیزوں سے بدعتیں پھر پھیلتی ہیں سوسائٹی میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا, تو اس کے میں طریقے بتا رہا ہوں آپ. روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول بنانا ہے. 10 دفعہ کم سے, دیکھو تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں, تیسرا کلمہ 100 دفعہ, 100 دفعہ استغفار, 100 دفعہ درود شریف, صبح بھی اور شام بھی. اصل تو یہ ہے, کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آ گیا ہے. میں اس سے بھی آسان پیکج بتا رہا ہوں. اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں. میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی, کہ یار وہ نہیں ہوتا تو لا الہ الا اللہ بیچ میں سے نکال لو نا, اسی کا وظیفہ پڑھ لو, اسی کو پابندی سے پڑھ لو. تو جتنے یہاں مرد اور خواتین آج بیان سننے کے لیے آئے ہیں, آج سے عزم کریں کہ ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے. اچھا, ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے. جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا, لیکن اگر دل لگانے کے لیے معنی اور مفہوم کا تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے کوئی ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے, ہلکی آواز سے بہت شور شرابہ نہ ہو, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے.